تاریخ مدینہ آپ دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر نے اتنا مال دیا تھا کہ کپڑے بھی اتار کے دے دیے، سارے کپڑے. یعنی وہ گھر سے سارا کچھ نکل جائے تو لوگ تو کہتے ہیں نا گھر اجڑ گیا، لیکن استاد زمان مولانا حسن کہتے ہیں نہیں، ابو بکر کا بن گیا، ابو بکر کا بن گیا. کیفیت دیکھیں، سارے کپڑے بھی دے دیے اور نہ چوگا پہن لیا تو وہ جو بٹن لگائے نا وہ کانٹوں کے بٹن لگائے، ٹاٹ کا لباس اور کانٹوں کے بٹن. حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور ایک میں آپ کو عرض کروں، کہا نہیں انہوں نے ساری زندگی کہ میں نے بڑا کچھ کیا ہے، کہا نہیں. بیٹھے وہ پچھلی صف میں کسی کونے میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنا کیا سارا کچھ بتایا نہیں، پیچھے پیچھے ہٹ کے نا بس سائڈ سے، میں مسکین پرانا خادم اور میں نے کسے در ملی. وہ پورا سناتا ہوں، پورا زیادہ مزیدار ہے. سے ثبوت نہ منگو میتھوں، سے ثبوت نہ منگو میتھوں، نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے تے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اتے واسف یار نے نظر جو کی تھی پھر واسف ہی ہوئی. پیچھے پیچھے درویشوں کی طرف پیچھے بیٹھا، کپڑے ٹاٹ کے بٹن لگا لیے کانٹوں کے، حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل بھی آ گئے اور یہ کہہ رہے ہیں رب آپ کو سلام فرماتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اللہ کہ ابو بکر سارا کچھ دے دیا ہے، اپنے رب سے راضی تو ہو نا، ابو بکر راضی تو ہو. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور میں کوئی رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ کہتے کہتے ہی رو پڑے اور 3 دفعہ کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں نے سارا کچھ محبوب کے قدموں پہ قربان جو کر دیا، میں راضی ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا ایک قبیلے کے لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں، تو ان میں سے ایک شخص نے نا بڑی عجیب و غریب باتیں شروع کر دی. حضور فرمانے لگے ابو بکر ذرا جواب دو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان کو جواب دیا، اور اب حضور نے کہا تھا نا تو ذرا تگڑا کر کے دیا. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کا یہ انداز دیکھا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر رب تمہیں نا رضوان اکبر عطا کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ یہ مستدرک میں روایت موجود ہے، یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے باقی ساری مخلوق پر رب قیامت میں عام تجلی فرمائے گا، میرے ابو بکر پر خاص تجلی فرمائے گا. خاص تجلی، تیرا خاص مقام ہوگا، خاص مقام، تیرا خاص مقام ہوگا صبح قیامت، دیکھنا انداز ہوگا. گویا حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا دیکھے گی رب نے میرے ابو بکر کو کیا شانیں عطا کی، کیا عظمتیں عطا کی ہیں، جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے. تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے، وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوگا. ابو بکر صدیق کو جب اللہ تعالیٰ انعامات سے مالا مال کرے گا، میرے بھائیوں ان کی بڑی شانیں. اور یارو میرے نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا، امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء پڑھیں، حضور نے فرمایا میری امت پر ضروری ہے کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے، میری امت پر ضروری ہے میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرے. دیکھیں نا ایک دن حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں چل رہا تھا، چلتے چلتے میں حضرت صدیق اکبر کے آگے آگے چلنے لگا تو حضور نے طلب کر لیا، فرمایا تو ابو بکر کے آگے چلتا ہے، تو میرے صدیق کے آگے چلتا ہے. یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. فرمایا سن، نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو. فرمایا میری امت پر ضروری ہے، امام سیوطی حدیث لائے ہیں، ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرے، ابو بکر سے پیار بھی کرے. کرو گے نا؟ 22 جمادی الثانی کھول کے ہر گھر میں لنگر پکے، ہر گھر میں سیدنا صدیق اکبر کے نام کا تذکرہ ہو، ان کا ذکر ہو، ان کی بات ہو، ان کا. اور میں آپ کو بڑے ذوق شوق سے بتاتا ہوں، جو حضرت صدیق سے پیار کرے اس سے مدینے والے پیار کرتے ہیں، اس سے رسول کریم پیار کرتے ہیں. اور اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو مدینے جا کے دیکھ لے، جو حضور کو سلام کرتا ہے سیدنا صدیق کو بھی سلام کرتا ہے، حضرت فاروق کو بھی سلام کرتا ہے. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں. ان سے پیار کریں. ایک حدیث مسلم شریف کی عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک تو یہ تھا کہ ان کا پیار حضور سے، نبی پاک کی خدمت تابع. ایک یہ تھا کہ انہوں نے نا وہ سارے عمل بھی کیے جن اعمال سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں. حضور نے ایک دن پوچھا آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ حضور نے پوچھا تھا تو بول پڑے حضور میں نے رکھا ہے. فرمایا آج کسی نے صدقہ دیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے دیا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے. تو حضور فرمانے لگے جس میں یہ سارے نیک اعمال جمع ہو جائے نا اس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت دیتا ہے.
لہذا ابو بکر صدیق کا تو حساب بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب کے اللہ جنت دیتا ہے۔ بات یاد آ گئی، ختم کرنے لگا تھا۔ ایک دن حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دروازہ جنت میں وہ ہے جہاں سے صرف روزے دار جائیں گے، ایک وہ ہے جہاں سے نمازی جائیں گے، ایک سے حاجی جائیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں کس دروازے سے جاؤں گا؟ محبوب فرمانے لگے تیری باری، اللہ سارے دروازے کھول دے گا، سارے دروازے کھل جائیں گے، جس سے مرضی۔ خوب پیار کریں، خوب محبت۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی، چھپا کے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ تو یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے اور راز ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں تو علامہ سید محمود علوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ ارادہ بن گیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں، اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو، 10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے ہیں، 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا، 10 چھپا کے بھی خرچ کیا، یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعضوں کا بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کہیں خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں۔ تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا، اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا، اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا۔ تو رب کریم نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں، اس پر آپ غور کریں تو ایک مقام نہیں درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے، فرمایا یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا، پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان، آپ نے کلمہ پڑھا۔ رش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں ابتدا میں بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا، آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے، جدھر رش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر تنہائیاں تھیں، غربتوں کا دور تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے، اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی، تکلیفیں برداشت کی، مار بھی کھائی، مال بھی دیا، تکلیف بھی سہی، تانے بھی سہے، باتیں بھی سنی، قبیلے کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی، باہر سے بھی مخالفت ہوئی، وہ ڈٹے رہے۔ تو رب فرماتے جب یہ ڈٹ گئے نا تو پھر میں نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی لاوارث نہیں چھوڑا، پھر ان کی مدد اللہ نے اپنے فضل سے فرمائی۔
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس حیات مبارکہ، اس پر بے شمار فضائل میں آپ کو احادیث ملیں گی، بے شمار آپ کو آیات بینات ملیں گی۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے۔ میں نے بڑا غور کیا ہے، جتنا کو میرا محدود سا مطالعہ ہے، جتنا کو میں فہم اور علم رکھتا ہوں، میں نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی باریکی سے کیا ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز کو بار بار پڑھا ہے۔ اور وہ جتنے پیچ و تاب ہیں، ہجرت سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک، ہر میدان، ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر نگر، تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا ہے، کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضور کی رضا کو پا لینا، حضور کیا چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق کوشش کرنا۔ جس نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت رکھی، اس کے ساتھ عداوت رکھنا، اسے اپنا دشمن جاننا۔ جس کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہو گیا، جو حضور کا وفادار ہو گیا، اس کے ساتھ دست شفقت پھیرنا، اس سے پیار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اپنی ظاہری زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے تعلق کو، سب کو پیچھے رکھ کے سب سے آگے اپنے محبوب کی ذات کو رکھنا۔ یہ کمال صرف حضرت صدیق اکبر ہی کو حاصل ہے۔ لوگ عمل کرتے ہیں پر مزیدار نہیں کرتے، چل پڑتے ہیں پر پورا نہیں چلتے، رشتہ بناتے ہیں بس سوچتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے، اتنی زیادہ وفا اور اتنی زیادہ پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے، پھر وہ رشتے نبھائے، پھر انہوں نے حضور کی اس غلامی کو نبھا کے دکھایا۔ کلمہ پڑھا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، ابوبکر نے دوستی لگائی تھی مکے میں اور جوان کرائی بدر و احد خندق میں، اور فرماتے ہیں ساتھ نبھائی ہے قبر میں بھی۔ پانی پرنا سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، او بھائی اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اور بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ اگر انہوں نے کبھی مشورہ بھی دیا نا، ایک جنگ کے موقع پہ حضور نے مشورہ مانگا تو عرض کی حضور آپ جیسے حکم کریں گے ہم ویسے ہی حاضر ہیں۔ اگر کبھی مشورہ مانگا بھی تو انہوں نے بڑا محتاط ہو کے بڑے احتیاط سے، کوئی زیادہ رائے نہیں، اس لیے کہ جس سے پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی، جس سے محبت زیادہ کی جاتی ہے اس کی ڈیوٹی بھی زیادہ ہوتی۔ سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی کوئی مڑ سی پر کے، تو جنہاں نے پر کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے۔ انہیں پتہ تھا مجھ پر اعتماد زیادہ ہے، تو ان کی ذمہ داریاں، اس کا انہیں احساس، وہ ہر جگہ۔ یار بات کو سمجھو نا، اگر مدینے میں کوئی جنازہ ہے تو ابوبکر صدیق اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں۔ اگر مریض کی عیادت کرنی ہے تو صدیق اکبر اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں۔ اگر کسی جگہ کسی غریب کی، مسکین کی خدمت کرنی ہے تو صدیق اکبر وہاں بھی پہلے نظر آتے ہیں۔ اور میرے مدینے والے محبوب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صف میں بھی پہلے نظر آتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ جنہوں نے پر کے سر تے چایا اور قدم رکھن ڈر ڈر کے، بڑی ڈیوٹی کی، بڑی ڈیوٹی، آخر دن تک ڈیوٹی کی اور کھل کے کی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی حضور کے دین سے، حضور کی اولاد سے، حضور کے صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن سے انہوں نے وفاداری والی ڈیوٹی کی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نور والے کفن میں لوگ تدفین کے لیے اٹھا رہے تھے، اور جب ان کی اس وصیت پر عمل کیا جا رہا تھا کہ مجھے نا فوراً نہ میری قبر کھودنا حضور کے ساتھ، پہلے پوچھ لینا، پہلے گواہی لے لینا، پہلے او لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی، اساں جان دیتی راہ تیرے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی زندگی وفاداری والی گزاری. دعا کریں ہم نے بھی جہاں لگائی ہے نا ہماری نبھ جائے، ہمارا نہ کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے، ہم نہ نبھانے کے قابل ہو جائیں، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس میں معاملہ تکلیف والا ہو، ہم نہ طے کر جائیں. بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، بڑے بڑے دھوپ چھاؤں کے معاملات ہوتے ہیں. دعا کرو کہ جہاں جہاں ہم پر اعتماد کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، ہم اسے نبھا سکیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے ڈیوٹی اس ترتیب سے دی کہ مشکات میں حدیث ہے، ذرا انداز دیکھیے گا اس روایت کا، ان کی نیکیاں کس طرح گنی جائیں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شروع کہاں سے کی جائے، اس عظمت کے لیے عنوان کہاں باندھا جائے، ان کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کا تذکرہ چھیڑا جائے، اور ان کی وفا کا ذکر کیا جائے، ان کی اتباع کا ذکر کیا جائے، ان کی غلامی کا ذکر کیا جائے، ان کے فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ذکر کیا جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے. میں نے تفسیر روح البیان دیکھ رہا تھا، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا یار، یہاں یہ والی باتیں تو نہیں نہ ہوتی. یعنی اماں جب لاڈ سے پتر سے بات کرتی ہے تو روٹین میں کرتی ہے نا، گھر میں بیٹھے کتنا پیارا ہے میرا بیٹا، میرا پتر بڑا بیبا ہے، وہ گھر میں لاڈ سے بات کرتی ہے. جب وہ سفر پہ انسان جا رہا ہو یا کوئی ایمرجنسی حالات ہوں تو اس موقع پر لاڈ کی باتیں نہیں ہوتی، اس موقع پر بڑی میٹھی، بڑی شستہ، بڑی الگ تھلگ باتیں نہیں ہوتی. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، بڑی معروف بات ہے کہ وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بعد میں اللہ نے توفیق دی وہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ کافروں کی طرف سے جب آئے انہوں نے للکارا انہوں نے، تو حضرت صدیق اکبر نے نا جلدی سے تلوار اٹھائی اور اٹھنے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ کے لاؤں. تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ بیٹھ جائیے. حضور وہ للکار رہے ہیں، جس طرح والد کو غصہ زیادہ نہیں ہوتا بچے کی کسی غلطی پر، تو کہا حضور میں نے جانا ہے، ابھی اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں. فرمایا ابو بکر بیٹھ جائیے. حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کے اندر جب حضور نے وہ جلال دیکھا اور خیال دیکھا کہ اب تو یہ جانا ہی چاہ رہے ہیں، تو حضور نے پھر کیا انداز اختیار کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا، تیری ابھی بڑی ضرورت ہے. فرمایا تیری وجہ سے ابھی ہم نے بڑے نفع اٹھانے. اور پھر حضور نے فرمایا ابو بکر جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہے نا، جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، اسی طرح ابو بکر تو بھی میرے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے کانوں سے سنتا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے. فرمایا ابو بکر تو میرے لیے اسی طرح ہی ہے، گویا میں تیری صورت میں ہی تو دنیا کو دیکھتا ہوں. تو عشق میں، پیار میں، وارفتگی میں جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز انہیں عطا فرمایا وہ ہمیں سکھا گئے کہ حضور کی محبت میں جینا کیسا ہے، اس محبت کو نبھانا کیسے ہے، اور اس کے اندر تا دم آخری کس طرح کر کے وقت گزارنا ہے. بس شرط یہ ہے کہ سیکھیں، ان سے سیکھیں. جنہوں نے آج تک فیصلہ نہیں نہ کیا کہ وہ کیا ہیں، وہ دیندار ہیں کہ دنیا دار ہیں، وہ شہری تو ہو کے جینا چاہتے ہیں کہ دیہات کے کلچر میں بسنا چاہتے ہیں، وہ طریقت کے راہ کے مسافر ہیں کہ وہ کوئی سیاست. جنہوں نے آج تک فیصلہ نہیں نہ کیا تو جو فیصلہ نہیں کر سکے وہ نتیجہ کب حاصل کریں گے. ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ساری زندگی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دراصل ہم کیا ہیں. ابو بکر صدیق نبی پاک بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسہ ہیں نبی پاک کے، وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا. کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا. وہی بات حضرت صدیق نے کر دی. تو ارشاد فرمانے لگے، میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے میں نے کہا ابو بکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے، احرام باندھو. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، فرمایا تھا، پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے میں پیچھے، بخاری میں موجود ہے، فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا، طبیعت ٹھنڈی ہوئی، تو باقی تو باتیں میں نے سوچی تھیں. میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنے شناس. ایک ہوتا ہے حکم
ایک ہوتی ہے مرضی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نے پوچھا تھا، حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں. یہ حکم ہے بھائی، مرضی بھی تو پوچھ، مرضی کیا ہے؟ یہ جو کہ ہمارا دور دلیل کا ہے، دلیل دے دوں. ایک حکم ہوتا ہے، ایک رضا ہوتی ہے، ان میں فرق ہے. حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے، رضا نہیں اللہ کی، پسند نہیں اللہ کو. جائز ہے پر پسند، یہ فرق ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ پسند، ان میں فرق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے. انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائیں، فرمایا نہیں، نبی پاک حکمن نہیں کہا، لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے. تو جناب صدیق بات سمجھ گئے اور جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں. تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے. تو آپ فرمانے لگے تو انہیں اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے، میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا. اس نے کہا تاجر آدمی ہو، تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے. فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک. یہ جو مرضی کو سمجھ لینا ہے نا، رضا کو. میں آپ سے عرض کروں، میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے. دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے، دفاعی ماس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں جی نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، پر وہ میرا مطلب یہ ہے ان کا. بھئی آپ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے اشر بھی کریں گے. 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی؟ آپ فلاں جگہ، جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو. اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر. یہ کیا بات ہوئی؟ کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلپلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا. ایک سرکاری نشست تھی، ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی، اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے. اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے، مزاج ہی نہیں ہے، برا تو پہلے بھی نہیں کہتے، اپنا کام کر رہے ہیں. نہیں اگر تھوڑی سی، میں نے کہا ایک بات بڑی پکی ہے، مضبوط ہے، ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مالک وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و. نظریاتی کمزوری کوئی نہیں، کچی بات ہوگا قیامت. داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں. خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں. غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. کمزور نہیں، اپنی زندگی کو نظریاتی بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کریں اور اس رنگ میں نہ پوری طرح. یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کہ آپ فلاں کے شاگرد ہیں، کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی، یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے. لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے. انسان کی کیفیات ہوں، یعنی اس کا انداز ہو، اس کا طور طریقہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی نسبت کس جگہ پہ. کمزور کچی باتیں نہیں. عیسائی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو بچے کو نا برتن میں زرد رنگ پانی میں ڈال کے نا تو بچے کے اوپر ڈالتے ہیں. کہتے اب یہ عیسائی ہو گیا، ہم نے اسے زرد رنگ چڑھا دیا. تو بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتوں سے کرتی ہیں، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے. تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے. یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں. کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین. تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے. عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط. کہ میرا دل کرتا ہے 2 لوگوں کے نام لوں جو پوری طور پر صبغۃ اللہ میں رنگ گئے. ایک نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا،
میں نے امتحان لیا یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں جس نے پورا رنگ پوری طرح اوڑا ہے نا اللہ کا رنگ وہ حضرت ابوبکر صدیق پوری طرح صبغت اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے. حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے لہجہ بڑا بردباری والا تھا دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے وہ جنتیوں کی 360 علامتیں کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے. جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں. پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے پھر حضور مسکرائے اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابو بکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے کسی میں 2 پائی جاتی ہیں آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے ساری کی ساری. لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی. یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا شجرہ ہم حضرت علی کے مرید ہیں. ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے ہمارے شجرہ طریقت میں. ہم سچی مچی کے مرید ہیں مولا علی کے مرید ہیں شیر خدا سے. لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہیں. بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا بات کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی. حدیث میں بعض ایسے حضور کے ارشادات ہے شرح کوئی نہیں کیا تفصیل کرے کوئی. یعنی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا. حضور فرمانے لگے گر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو میری بات پر غور کرنا. بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں خانقاہ آل و مہار شریف ہے سیالکوٹ میں وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمۃ اللہ ابو الکلام انہیں کہا جاتا تھا. گفتگو کرنے میں مہارت سید زادے کا روب اور خون رسول کی چاشنی. نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کے بعد. نقشبندی سلسلہ طریقت میں نبی پاک کے بعد حضرت صدیق اکبر کا نام ہے پھر حضرت سلمان فارسی کا اس طرح کر کے وہ اپنا شجرہ طریقت مشائخ چلاتے ہیں. حضرت پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ چورا شریف سے وابستہ تھے نقشبندی سلسلے میں مرید تھے. بات کرتے تھے تو وہ جن سے میں نے سنی انہوں نے بھی بڑے والہانہ انداز میں سنائی. کہنے لگے بات کرتے تھے جان نکال لیتے تھے. کہتے تھے لوگوں سنو میں سید ہوں میری آنکھ دیکھو سچا سید ہوں. فرماتے تھے میری طرف دیکھو میں نے کچھ 4 کتابیں پڑھی ہیں پڑھا لکھا سید ہوں. اور پھر بات کرتے تو بات میں اور وزن پیدا کرتے. کہتے اگر مجھے کہو تو میں اپنے سے لے کر مولا علی تک اپنا سارا شجرہ نسب بیان کروں. میں اپنی ماں سے لے کر سیدہ فاطمہ تک سارا شجرہ نسب بیان کروں. فرمایا کرتے تو سنو لوگوں میں بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر صدیق کا ہوں. اس لیے کہ میں نقشبندی سلسلہ طریقت سے ہوں بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر. یہ دیکھو کمال یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. نبی کریم نے فرمایا مسجد نبوی میں جس کا بھی دروازہ کھلتا ہے نا سارے دروازے بند کر دو. صحیح بخاری ہے سب بند کر دو دروازے. ابو بکر صدیق کا دروازہ نہ بند کرنا. آج بھی کسی بھی زمانے میں مسجد نبوی کے سب دروازے بند کیے جا سکتے ہیں لیکن جس کے باہر لکھا ہے نا باب ابی بکر صدیق وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا کیونکہ اس دروازے کو مدینے والے محبوب نے کھلوایا ہے. وہ ہمیشہ چمکتا. لوگ شرارتیں کرتے ہیں اور انسانی طبیعت ہوتی ہے کہ شرارت کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے. کوئی اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بعض اوقات کسی بڑے آدمی کے خلاف بات کرتا ہے تو لوگ اسے بھی غور سے سنتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شہرت حاصل کرنے کا.
کہ جب بھی آپ کو کوئی شخص نظر آئے نا صحابہ میں سے اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں کچی بات کرتا تو سمجھو بیچارہ کمزور ہے، یہ بیچارہ نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے، اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کسی بڑے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس طرح قد اونچے نہیں ہوتے کبھی۔ ایسے لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں بیچاروں کی۔ میں ان سے کہتا ہوں ہمیں نا اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اوقات سے اونچی بات۔ ہمارے دادا شیخ تھے حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ، ان سے کسی نے حضور کی چاروں بیٹیوں کے نام پوچھے تو حضرت اٹھ کے اندر چلے گئے، تو اس نے اعتراض کیا دیکھو کتاب دیکھنے چلے گئے، کتنے بڑے مفتی ہیں اور بیٹیوں کے نام یاد۔ حضرت واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا، میں نے حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا نہیں کی۔ اپنا قد دیکھیں اور اس قد میں رہیں، اپنے قد سے اونچی کبھی کوئی بات نہ کریں، کبھی کمزور نہ پڑیں۔ اور میں آپ کو ایک بطور نصیحت بات کرتا ہوں اپنے سنگیوں کو، جہاں دینی لوگوں پر بحث ہو رہی ہو نا، کسی جگہ بھی کوئی کسی صحابی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بحث کوئی بندہ بھی چھیڑے، اپنے کان پوری طرح بند کر لیں اور ایسے کسی آدمی کی کسی شرارت کا شکار قطعاً نہیں ہونا۔ یہ بڑا خوفناک منظر ہے۔ کفر اگر کبھی ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ بتائیں گے کہ قرون اولیٰ کے لوگ بھی لڑتے رہے تھے، کوئی زمانہ ٹھیک ہی نہیں رہا تھا۔ کیا جواب دیں گے آپ دنیا میں؟ اس لیے بڑوں کے معاملات کے اندر الجھنے کی ضرورت، بڑے تھے، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق سے 3 باتیں سیکھ لیں۔ ایک تو انہوں نے وفا کر کے دکھائی ہر جگہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی رضا جس چیز میں تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنایا، اور تیسری اہم اور نتیجہ خیز بات یہ تھی کہ دین کی امانت کو بطور امانت لیا ہے تو اسے امانت ہی سمجھا۔ ان کے اپنے بیٹے جوان تھے، صحابی تھے، 4 نسلیں صحابی ہیں جناب صدیق، اور جناب عمر سے ویسے ان کی زندگی میں بنی نہیں، مقابلہ ہی رہا۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں میں ساری زندگی آگے گزرنے کی کوشش کرتا رہا، آپ کو ایسا نہیں ملے گا کبھی بھی کہ بڑا ان کا کوئی قریبی اکٹھے آنا جانا تھا، ایسا نہیں تھا۔ لیکن جب وہ وصال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے بعد امیر عمر فاروق ہوں گے، تو لوگوں نے شکوہ کر کے کہا کتنے سخت آدمی کو بنا کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا رب پوچھے گا نا ابو بکر سے، اور وہاں جو آپ کے جملے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں۔ آپ فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس وقت تو اس عالم میں تو بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگتا ہے، اور میں تو ہوں ہی صدیق۔ فرمانے لگے رب کریم اگر مجھ سے پوچھے گا نا کس کو محبوب کی امت کا نگران بنا کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت میں سب سے بہترین آدمی تھا اسے بنا کے آیا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر نے بھی اس کو نبھایا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں اہلوں کے حوالے کرو، نا اہلوں کے حوالے نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ کا اپنا بیٹا بھی تو نیک ہے نا، اسے بنا دیں۔ آپ فرمانے لگے بنانے کی بات دور کی رہی، میرا بیٹا خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہیں ہوگا، حالانکہ حضور نے فرمایا تھا ان کے بیٹے کے لیے راجل صالح، تیرا بیٹا نیک آدمی، اور میں مشورے میں بھی شامل کیوں؟ فرمایا اس نے تو ایام طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا اسے مسلمانوں کا نگران بنا دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیانتدار لوگ تھے۔ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو غور سے دیکھیں، اور جو بات شروع کی تھی پھر اسی پر آتا ہوں، اپنے کام کا لطف لیں، اپنے کام کا مزہ لیں، اس کا سرور حاصل کریں، اس کا ذائقہ۔ میں کراچی میں تھا، ایک ادارے کا دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو مجھے مفتی صاحب میرے کان میں کہنے لگے کہ بچے پڑھائی پر توجہ نہیں کرتے۔ میں نے ان سے کہا جو توجہ نہیں کرتا اس کی پڑھائی چھڑوا دے، اسے کہیں جس طرف تیری توجہ ہے تو وہ والا کام کر لے، جن کو جبرن پڑھاؤ گے وہ کل کو تبلیغ کیا کریں گے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ ڈنڈے سے جس کو پڑھانا ہے کہ نہیں تجھے پڑھانا ہی ہے۔ اور یہاں ایک صاحب اپنے بچے کو لے کے آگے مار مار کے اسے حفظ کرانا ہے، تو میں نے کہا نہیں پڑھتا تو کچھ اور کرا لیں۔ کہنے لگے ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے گا، تو میں نے کہا آپ خود اس طرح کے عمل کریں نا، اللہ بخشش کے اسباب پیدا کرے۔ اپنی بخشش اس پہ ڈال رہے ہیں اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ چوتھے دن دوڑ جاتا ہے، تو بوجھ بنا کے کوئی کام نہیں کریں، کام کا مزہ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ سکون حاصل ہوگا۔ ہماری طرح کا ماحول بنائے نا جی، پابندی لگاتے تھے سارے گھر والے نہیں پڑھنا، چوری پڑھتے تھے، چوری، لیکن بغاوت کر کے پڑھنے میں اور تھوڑا سٹائل ذرا ہٹ کے برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے، میں پہلا واہ نارنداں تو جنہ کھلی بغاوت کیتی ہے، منافقہ ہار نہ چایا پار مسلے دانا پڑی کدے نہ نیتی ہے، ایک کو یار دی یاد پکائی ہے تو یاد مکمل کیتی۔ اپنی زندگی میں طے کریں ہر چیزوں کو، پھر وہ آپ کو مزہ دیں گی۔ جو وسوسوں کے آنے سے پریشان رہتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت زندگی کو پڑھیں، سنیں اور بیان کریں گے
تو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے وسوسے نہ صرف دور ہوں گے بلکہ اللہ انہیں ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ یعنی کچھ لوگ اپنی زندگی میں طے نہیں کر لیتے کہ میں نے فلانا کام کرنا ہے۔ ایک بندہ طے نہیں کر لیتا زندگی میں، انسان طے کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام، اس سے نہیں میں نے پیچھے ہٹنا، باقی جو مرضی کر لو۔ بعض لوگ تو ضد سے طے کرتے ہیں نا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عہد کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی میلاد شریف کرنا ہے، ساری زندگی میں نے فلاں مسجد کی خدمت کرنی ہے، ساری زندگی میں نے دین کی فلاں نوکری کر، بندہ عہد نہیں کر لیتا۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی بتاتی ہے کہ انہوں نے عہد کر لیا تھا، انہوں نے طے کر لیا تھا، انہوں نے پروگرام بنا لیا تھا کہ میں نے اپنے نبی پاک کی رضا میں راضی رہنا ہے، طے کر لیا۔ پھر اس رستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ مالدار لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں، اپنے نفع نقصان کا خیال کرتے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، کچھ بھی نہیں سوچا۔ اس کے بعد جب انہوں نے راہ خدا میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا نا، نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ اتنا زیادہ تم سارا کچھ نہ دے جاؤ کہ تمہارے بچے بعد میں خود کشکول طلب دراز کیے ہوئے مانگتے ہوں۔ صحابہ کرام نے جب وصیتیں کرنی چاہی تھی تو فرمایا چوتھے حصے میں کرو۔ جو سارا مال بھی دینا چاہتا تھا اس سے حضور نے فرمایا چوتھا حصہ دے بھائی۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے سارا مال دینا ہے، فرمایا چوتھا حصہ دے دے، 3 حصے رکھ لے۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا حضور سارا دینا ہے، فرمایا نہیں چوتھا حصہ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضور سارا دینا ہے، فرمایا تو لے آ سارا ہی، تو لے آ، تیری خیر ہے، تیرا معاملہ اور ہے۔ بہت زیادہ اعتماد نہیں کرتا بندہ کسی پر، بہت زیادہ اعتماد۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں جگہ پہ نا، میں آپ سے عرض کروں زندگی میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ شخص ہوتا ہے جس پر آپ اعتبار کرتے ہیں۔ کچھ نا لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا وہ، میں نے ایک دفعہ اپنے بزرگوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ بعض لوگوں کو آپ بڑا اٹھ کے ملتے ہیں اور بعض سے سلام بھی پوری سی لیتے ہیں، تو کہنے لگے کچھ کا پتہ ہوتا ہے کہ جوتے بھی مارو تو ہمارے ہیں، جانا کہیں نہیں، اپنے ہی ہیں، ان کو لفٹ کراؤ پھر بھی اپنے، نہ کراؤ پھر بھی اپنے۔ کچھ کو پروٹوکول نہ دیں تو دوڑ جاتے ہیں، اس لیے بعض کو اس لیے بھی سلام لیا جاتا ہے کہ یہ بھاگ ہی نہ جائے، اور بعض کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو جہاں بھی رکھو یہ اپنا ہی ہے۔ بہت اعتماد نہیں کرتا بندہ بعض اوقات کہ یار یہ بندہ جیسے میں کہوں گا نا، یعنی وہ بندے بعض اوقات کہتے نہیں یار تو دی فکر نہ کرو، جانے تو میں جانا۔ ذرا یہ اعتماد دیکھیے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی جگہ پہ نا بیل بول پڑا ہے، بیل نے بات کی ہے، بیل، وہ جناب بیل بھی بولتا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے رب چاہے تو بولتا ہے، بیل بھی بولا ہے؟ حضور فرمانے لگے بولا ہے۔ وہاں نہ حضرت ابو بکر موجود تھے نہ حضرت عمر موجود تھے، محبوب فرمانے لگے بولا ہے، میں بھی مان لاتا ہوں، ابو بکر بھی لاتے ہیں، عمر بھی لاتے ہیں، وہ تو موجود ہی نہیں، وہ دونوں تو موجود ہی نہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جیسے میں کہہ دوں گا نا وہ چپ کر کے مان جائیں گے۔ یعنی محبوب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میری ابرو کا اشارہ ہوگا، جو میں کہوں گا انہوں نے مان جانا ہے۔ اب اس ساری بات کو آپ اس پہلو میں لیں کہ قرآن مجید نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ حضور سچ لانے والے، ابو بکر صدیق تصدیق کرنے والے۔ اولئک ھم المتقون، یہ دونوں ہی پرہیزگار ہیں، دونوں پرہیزگار۔ میں آپ سے عرض کروں اپنوں کو وضاحتیں دینا کئی دفعہ اچھا نہیں لگتا، یعنی اپنے بھی کبھی اٹھ کے وضاحت مانگے نا، بندہ کہتا ہے یار تو اپنا ہے، تجھے بھی وضاحت دیں۔ وہ لوگ روڑے مار رہے تھے نا حضرت منصور اللاج کو، تو قریب سے حضرت جنید بغدادی گزرے تو فرمانے لگے حضرت منصور اللاج کے جناب سارے میرا تماشا دیکھیں، آپ تو نہ دیکھیں، آپ کو تو پتہ ہے سارا، آپ کو تو پتہ ہے، آپ کا آنا جانا اس طرح بیٹھنا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ میری بات کو سمجھنا، کہ انسان اپنوں کو وضاحتیں دے تکلیف میں آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین لے کے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات تھیں اور حضور کی جو شانیں تھیں اور سچائی اور دیانت، یہ تو پہلے بھی جانتے تھے کفار مکہ، اور کو باہر سے نہیں، حضور آئے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے فرماؤ میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے، میں کو باہر سے تو نہیں نہ آیا، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ بڑی بڑی حضور نے ان لوگوں کو معجزات دکھائے پر یہ مانے نہیں۔ حضور بزور اعزاز فرمایا کرتے تھے جس کے سامنے بھی میں نے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کے سامنے بھی پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، میں نے دین پیش کیا ہے، دلیل ہی کوئی نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً ہی۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ لوگ نہ عروج کے دنوں میں آتے ہیں، جب کامیابیاں ہو جاتی ہیں پھولوں والے تب نکلتے ہیں، تحفے اس وقت ملتے ہیں جب آپ جیت جاتے ہیں، اس وقت نعرے لگتے ہیں جب آپ کی کامرانی کا اعلان ہو جاتا ہے، آپ کی کامیابی کا نکارہ بج جاتا ہے تو لوگ نکلتے ہیں۔
गुर्बतों के दिनों में, आजमाइशों के दिनों में, दुखों के दिनों में, तकलीफों के दिनों में भाई कहाँ कोई निकलता है। सारी उमरी में आटा गुद्दा लखा कीते पेड़े, और जदों वक्त आया ते मोहम्मद बख्शा कोई भी ना बैठा नेड़े। कब कोई मेरा भाई करीब आता है, मुश्किल काम होता है। हजरत सिद्दीक अकबर ने ना अपना माल सारे का सारा हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। सारा इस्लाम पर गुर्बत थी, फिर तो अल्लाह ने मौका दिया ना, वराईत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। सारा माल मुश्किल होता है, हर चीज हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। तो इब्ने माजा के लफ्ज हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे जितना नफा अबू बकर के माल ने दिया ना, इतना किसी के माल ने भी नहीं दिया। तो हजरत सिद्दीक अकबर फौरन बोले और रो के कहने लगे सोने मेरा माल, हुजूर मेरा माल, या रसूलल्लाह जान भी आपकी है, माल भी आपका ही है। हुजूर ये आपका है, या रसूलल्लाह हमारा कहाँ है? जब हम जो आपके हो गए तो फिर हमारा पीछे अपना बचा ही क्या? सोने सारा कुछ ही आपका है, आप जिस वक्त हुक्म करें जो करें सारा कुछ आपका है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे हुजूर माल भी आपका है और जान भी। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में ना हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान है, आपने भूलना नहीं। इंसान ना किसी बड़े प्यारे की चीज भी इस्तेमाल करता है ना तो थोड़ा सा मानत समझ के करता है। यानी मेरे जैसे लोगों को पता होता है ये शागिर्द है, ये प्यार करने वाला है, इसने कुछ भी नहीं कहना, फिर भी बंदा कहता है यार ये जरा थोड़ी सी देना, थोड़ी देर के लिए चीज वापस कर देता हूँ, ये चादर जरा देना, ये जरा यार अपनी पेंसिल जरा देना, थोड़ा लिखना था। बड़ा मुश्किल काम होता है। आप किसी की अमानत के तौर पर चीज लें और फिर आप चाहते हैं कि उसे सही तरीके से वापस कर दें, और आपका ख्याल होता है कि यार ये मसलन आप सफर कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी आपकी लग जाए तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन किसी की मोटरसाइकिल अगर आपसे कहीं वो लग जाती है तो आप कहते हैं यार अपनी होती तो मसला और था, ये किसी की है। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब सहाबी हैं या ताबी हैं, क्या फरमाते हैं आप? इरशाद फरमाते हैं हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में ये लफ्ज हैं, इतनी बड़ी शान। आप फरमाते हैं मैंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का माल इस तरह सर्व करते थे जिस तरह बंदा अपना माल सर्व करता है। अपने माल की तरह हुजूर उसमें तसर्रुफ करते थे, अपना जान के। क्यों? इसलिए कि उन्होंने स्टेटस ही वो बना दिया था, उन्होंने मोहब्बत को उरूज इतना दे दिया था कि महबूब फरमाते थे ये तो सारा अपना ही है। और हुजूर का ना वालेहाना पन था हज़रत सिद्दीक अकबर से। एक बंदा मिलता है किसी से तो मिल ही लेता है, बस सलाम दुआ हो भी जाती, हंस के मिल भी लेता है। कई दफा ये होता है कि आप किसी से मिलते हैं तो जरा वालेहाना पन, यानी बंदा रोज ही मिलता है किसी से, लेकिन अगर कभी 5 साल रह के परदेश वापस आके अम्मा से मिले ना तो वो जो मिलना है वो मिलना होता है, उसमें कुछ चीज होती है कि मुलाकात, एक वालेहानापन है, शौक से मिलना। और जो बंदा रोज आपके पास रहता हो हर वक्त, उससे बंदा ज्यादा वालेहानापन से नहीं मिलता। बंदा कहता हो ठीक है आ गए हम यहाँ बैठो, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर से ना प्यार है हुजूर का। हजरत मौला कायनात शेर खुदा अली और मुर्तदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ खड़ा था, अचानक सैयदना सिद्दीक अकबर आ गए। पहले हुजूर ने उनसे हाथ मिलाया और फिर हुजूर ने फौरन उन्हें सीने से लगाया, फिर नबी पाक ने उनका माथा चूम लिया और फिर हुजूर फरमाने लगे अबुल हसन है अली, एक बात बताऊं या रसूलल्लाह हुक्म करे। फरमाया जो रब की बारगाह में मेरा मकाम है ना, वही मकाम अबू बकर का मेरी बारगाह में है। जो अल्लाह की बारगाह में मेरा मकाम है वो अबू बकर का मेरी बारगाह में है। बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का। और देखो महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का, महबूबे खुदा महबूब है, महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का। लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से, घर कई बार इस मोहब्बत से, घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बना।